الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 سے لے کر 109 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز وجل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض۔ علم تعلم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ لکم من میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من دون اللہ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ من ولی جن میں نون ساکن کے بعد حروف جرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ولی ولا میں جا کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے واو ہے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ ام تریدون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ان تسألو میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من قبل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قوف ہے تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ میں نون ساکن کے بعد حروف جرملون میں سے جا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یتبدل میں دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ سواء السبیل میں الف سے پہلے واو پر زبر، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ سبیل میں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے ہم لام کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَدَّ كَثِيرٌ
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا کثیر من را پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من اہل الکتاب میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ ایمانکم کفارا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من میں دال پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من عند میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عند میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انفسہم من میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را آ رہا ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ شیء قدیر میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره
إن الله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.